اسلام میں کسی شخص کو غلام یا لونڈی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ کیا سرکمسٹانسز ہیں کہ یہ اسٹیٹس دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پورا چیپٹر ہے اور اس کو میں تخصیص نہیں ہے. پرانے زمانے میں ایک روایتاً چونکہ ہر جگہ یہ خرید و فروخت کے بازار گرم ہوتے تھے اینڈ دی اولڈر سویلائزیشن زبردست تہذیبات جو ہیں وہ غلام بنانا جنگوں میں ایون ادروائز اپنی قومیتوں سے باہر وہ دوسری قومیتوں کو ہلکے حقوق دینا اور زندگی کے عوض ان کو غلام بنانا یہ بڑا ضروری اہم ہے کہ آخر غلام لوگ کیوں بنتے تھے اور کیوں نہیں بنتے تھے. تو جب کوئی قبیلہ کسی قبیلے پہ فتح پاتا یا کوئی ملک کسی ملک پہ فتح پاتا تو ان کے پاس there were only two choices. Either they should kill all of them یا پھر ان کو غلامی کے بدلے زندگی دی جاتی تھی. اور اس معاملے میں موسٹ آف دی پیپل بہت سارے لوگ غلامی خریدتے تھے اپنی زندگی بچانے کے لیے. تو مظلوم کی سطح پر یہ چوائس ہوتا تھا اور ظالم کی سطح پر یہ مہربانی ہوتی تھی. اگر آپ غور کیجئے تاریخی پروسیس کو تو جو لوگ قتل ہونے والے تھے وہ غلام ہو کے خوش تھے کہ ہماری زندگی بچ گئی اور جو ظالم تھے وہ یہ حق رکھتے تھے کہ ہم نے مہربانی کی اسے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے زندگی بخش دی. تو خادم حضرات اب اسی طرح یہی معاملات عورتوں کے ساتھ بھی تھے. وہاں جو اب کی سویلائزیشن اس کی سویلائزیشن کو اتنا فرق نہیں ہے. اب بھی جب افواج یا بادشاہ کسی مملکت میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی معیشت میں اور اس کی غیرت کے امکانات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے امریکہ عراق میں آیا تو پرٹیکولرلی یہ انٹینشنز لے کے آیا. جیسے وہ پہلے ٹوکیو جاپان میں گیا تو اس نے ایک نئی نسل ان نون سنز اینڈ چلڈرن کی تخلیق کی. اسی طرح ادھر بھی وہ آیا تو اس نے سومیرین سویلائزیشن کو بھی اسی طرح کرپٹ کرنے کی کوشش کی. مگر یہ علیحدہ بات تھی کہ ڈائی ہارڈ مسلمانوں نے اس کے یہ ڈیزائن خراب کر دیے. مگر اگر اوریجنل اس کے ڈیزائن پڑھیں تو وہ یہاں لونڈی اور غلام بنانے کے لیے آیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنگوں میں جب آپ کے پاس چوائس کیا ہے, یا تو کوئی شخص یہ کہے جیسے برٹش نے جب دلی پہ قبضہ کیا تو 70,000 خواتین نے, جو نازک ترین پوائنٹ ہے سویلائزیشن کا, مردوں کی غیرت ان عورتوں سے وابستہ ہوتی ہے اور عورتوں کی عزت و حرمت جو ہے ان کے اپنے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. تو مشہور ہے کہ 70,000 عورتوں نے نادر شاہ افغان کے حملے کے وقت اور اتنی ہی عورتوں نے اس وقت کنووں میں کود کر خودکشی کر لی جب برٹش نے دلی پہ قبضہ کیا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروسیجرز الاؤ کیے جا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں عزت کے تحفظات کے لیے مرد اور عورت خودکشیاں کریں, یا جیسے راجپوت خواتین آگ میں جل جاتی تھیں اور مرد جوہر کی رسم ادا کرتے تھے پرانے زمانے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لونڈی اور غلام بننا کہیں نہ کہیں ایک سوشل مجبوری ہے زندگی بچانے کی, اور وہاں پھر آپ ان تصرفات سے انکار نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر میں نے بازار سے ایک چیز خریدی ہے تو مجھ پہ یہ کوشچن نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہو. میں اسے توڑ دوں, پھوڑ دوں, استعمال کروں اچھے برے پرپز میں. قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے لونڈی کے بارے میں, ما ملکت ایمانکم, جس کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے. تو میں جنرلی آپ سے کوشچن پوچھتا, عورت ہو یا آپ مرد ہو, میں جنرلی کوشچن پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ کسی چیز کے مالک ہیں اور کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے تو کیا آپ اس کے استعمال پہ قادر نہیں ہیں, چاہے جو بھی طریقہ ہو؟ تو آپ کا جواب نفی میں نہیں ہو سکتا. سو دیٹ از دی ہول کرکس آف دی میٹر ود لونڈی اور غلام. تھینک یو سر. یہ خواتین کی طرف سے سوال ہے, جاننا چاہتی ہیں کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کوئی فوت ہو جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا, اور ساتھ ہی کہ what are cosmic rays and how do they affect our body. کاسمک ریز کا جواب تو ڈاکٹر صاحب دیں گے, مگر میرا خیال ہے ربیع الاول کی ایسی کوئی تخصیص میں نے تو نہیں پڑھی.
اگر اس موضوع پہ کوئی حدیث یا کوئی اشارہ موجود ہے تو آئی ووڈ لو ٹو ہیئر اٹ، مگر ہمارے پاس ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ربیع الاول والا تو جنت میں جائے گا اور ربیع الثانی والا امریکہ چلا جائے گا، ایسا بھی کوئی نہیں۔ یہ پروفیسر صاحب اس کا جزوی جواب کاسمک ریز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ دینا چاہیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے تو اس سوال کی سمجھ بھی نہیں آئی کہ واٹ آر کاسمک ریز اینڈ دیئر ایفیکٹس آن آور باڈی۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ کوئی روحانی قسم کی لہروں کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کاسمک ریز لیٹسٹ ایک تھیوری ہے، کاسمک ریز ان کو نہیں کہتے۔ ابھی نینو ٹیکنالوجی نے واضح کیا ہے کہ ہر آدمی کے بدن سے بلینز آف نیوٹرینوز گزر کے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ جو آپ کی فلم بنی ہے 2012 یہ اسی آئیڈیا پہ بنی ہے کہ 6 ارب انسانوں کی باڈی سے نیوٹرینوز گزر، ان کو نیوٹرونز نہیں، نیوٹرینوز گزر کے باڈی سے نیچے چلے جاتے ہیں جو زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ زمین میں پانی ابل جائے، برفیں پگھل جائیں۔ یہ جو ابھی فلم آئی ہے 2012 یہ اسی تھیسس پہ ہے کہ جو ریز اتر رہی ہیں، یہ پہلے بھی اترتی تھی، کوئی آج پہلی بات نہیں، اب بھی وہ بدن سے گزر کے جا رہی ہیں، اس وقت بھی جا رہی ہیں۔ وہ کہاں مٹر گشت کرتی پھرتی ہیں ہمیں تو نہیں پتا، بٹ آئی تھنک ویری شارٹلی جو نئی جو یہ پھر سائنس کی برانچ ہے نینو ٹیکنالوجی، اس ول بی ایبل ٹو نو دی مینی تھاؤزنڈ فنکشنز وچ دس ٹیکنالوجی ہیز۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ بڑی سمپل سی ایک باکس ہے جس میں بنو اسرائیل کے پیغمبروں کے تمام باقیات اور آثار جمع ہیں، اور بنو اسرائیل کو یہ یقین ہے کہ اس کو یقین تھا، بلکہ معرکہ داؤد و جالوت میں بھی یہ تابوت سکینہ آگے لے کے گئے تھے اور اس کے توسط سے انہوں نے اللہ سے فتح مانگی تھی، اور معرکہ یعنی جالوت میں ان کو فتح ہوئی تھی۔ اسی طرح مگر ایک سوال پہ تھوڑا سا مجھے اچنبھا ہے، میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، راجہ صاحب آزاد کشمیر سے، I don't know whether he is here ہے نہیں، انہوں نے مجھے جو ایک عجیب و غریب بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو عصائے موسیٰ ہے وہ تابوت سکینہ میں نہیں ہے، وہ بلکہ ٹاپ کاپی میوزیم ترکی میں پڑا ہوا ہے، اور جہاں پڑا ہوا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اثرات مبارک موجود ہیں، وہاں ہر وقت تلاوت ہوتی ہے اور بڑے احترام سے۔ اصل میں یہ بات یہ ہوئی کہ ہم ایک خاص قسم کی تسبیح منگوایا کرتے تھے، اور وہ تسبیح مجھے اکثر اس پہ شبہ ہوتا کہ یار یہ کیا وجہ ہے، جب یہ تسبیح ہاتھ میں زیادہ تسبیح کرنی ہوتی باقی میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح شروع میں بہت منگواتا تھا، جس کے ہاتھ میں تسبیح فٹافٹ تسبیح شروع کر دیتا تھا اور پڑھتا ہی چلا آ رہا تھا، تو مجھے بڑا اچنبھا سا ہوتا تھا، باقی تسبیحات جو ہیں اتنی کارکردگی نہیں دکھاتی۔ تو راج صاحب حج کے بعد آئے تو میں نے ان سے ایسے مینشن کیا تو انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ اصل میں نے بھی پوچھا تھا، تو سوڈانیز یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس لکڑی کی تسبیح ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے عصا جس لکڑی سے بنے تھے، اور یہ عصائے موسیٰ جو ہے اس کا رنگ بھی اسی طرح ہے جس طرح اس تسبیح کا جو انہوں نے مجھے دکھائی اور دی، اور یہ بھی کہا کہ یہ عصائے موسیٰ سلامت ہے، اور میں نے اسے، مجھے خیال ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے ٹاپ کاپی میوزیم میں دیکھا تھا۔ راج صاحب ہیں ادھر؟ میرا خیال ہے نہیں ہے، ہوتے تو مجھے ضرور نظر آتے۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، اٹ واز ویری شاکنگ فار می، سے بڑی خوشی کی بات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید بڑے نئی انفارمیشن تھی جو مجھے ملی۔ تو یہودی اس بات کو نہیں مانیں گے کہ وہ عصائے موسیٰ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ عصائے موسیٰ تابوت سکینہ میں ہے، اور زمانہ آخر میں ان کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جب وہ مل جائے گا پھر اس کے توسط سے وہ دعا مانگیں گے، اور پھر اس کے توسط ساری دنیا کے حکمران ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو برکت سے نوازے، ایمان بخشے۔ اس دن میں نے ہارون صاحب سے کہا کہ مجھے بس ایک بات آپ کی پسند آئی ہے جو آپ نے میرے بارے میں لکھا، میں نے کسی نہ کسی مشکل سے پڑھ ہی لیا آخر جو انہوں نے لکھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کبھی کہ آپ کر کیا رہے ہو، اگر آپ کو ہارون جس طرح پوچھتے ہیں کر کیا رہے ہو، تو میں نے کہا مسلمان ہوں اور ایمان لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، ہمارا یہ مسلک نہیں ہے نام بڑھائی، نہ کوئی کسی سے اسپیشل ہے۔ میں نے بڑی پرانی دفعہ ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اٹ از ویری کامن ٹو بی ان کامن، اور یہ مرض بن گیا ہے۔ اٹ از ویری کامن ٹو بی ان کامن، اٹ از ویری ان کامن ٹو بی کامن۔ مشکل یہ ہے کہ ہم ایک معتدل انسان کی طرح ہمیں پتہ نہیں کیا پر لگ جاتے ہیں، بندگی اللہ کی اور زمین پہ معتدل طریقے سے رہو، اللہ تعالیٰ اس اعتدال میں وہ معجزات اور وہ کرشمے اتارے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ It's not important کہ جو آپ تقدس کی بہاریں لیے پھرتے ہو اس کا تو اللہ خلاف ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مت اپنے آپ کو پاک باز کہو۔ ہاں، تزکیے کی جد و جہد تو جائز ہے، مگر تزکیے کا کلیم جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بھی برکت بخشے اس میں۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اٹ از ویری کامن ٹو بی ان کامن اینڈ اٹس ویری ان کامن ٹو بی کامن۔ اس کا تیسرا حصہ بھی تھا جو میری پہلی ملاقات میں استاد نے 1994 میں کہا تھا مجھے کہ اف یو وانٹ ٹو بی ان کامن بی کامن۔ ایک کویسچن آیا ہوا ہے جو میں انس صاحب کی اجازت سے پوچھ رہا ہوں کہ واٹ لیکس ان یو ٹو رائٹ قرآن اور قرآنک ٹرانسلیشن؟ دیٹس اٹ، ول اور کمپیٹنس؟ Nothing. سستی. I have no patience to sit so long. Honestly telling you. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اصل میں ہوں میں پرانے زمانے کے استادوں کی طرح کہ قلم دوات لے کے شاگرد بیٹھے رہیں، وہ لکھتے رہیں۔ اگر کوئی ایسا مجھے مل گیا شاگردوں کا ٹولہ تو پھر تفسیر بھی آ جائے گی، مگر میں سمجھتا ہوں میں اسے تفسیر نہیں کہوں گا۔ It's an outlook on the Quran from a different angle. ایک وضاحت ہے، ایک ایسی صورتحال جس میں شاید مجھے کسی سے اختلاف نہ ہو، جنہوں نے قرآن کو جیسے سمجھا ویسے سمجھا، مگر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آج کے دور میں موجودہ معلومات کے پس منظر میں ہم بھی قرآن کے بارے میں ایک ذاتی رائے رکھیں، اور وہ رائے جو آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کی موجودہ علوم کی پس منظر میں ہو، تاکہ وہ جواب دیتے ہوئے شرمندہ نہ ہو اور پرانوں کو ڈیفینڈ نہ کریں بلکہ اپنی معلومات کے ڈیفنس کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ میری خواہش تو ہے، مگر سوائے سستی کے کوئی شے حائل نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اذان ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے and we beg your leave, but before that inshallah ta'ala آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم، فتعال اللہ المالک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ خاتون حضرات دعا مانگ لیجیے۔
اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرۃ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما یشتنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علیہ کل ما ذکرہ الذاکرون اللہم صلی علیہ کما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.